السلام علیکم، پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں عرفانہ سعید۔ آپ کو نئے سال کی بہت بہت مبارکباد۔ 2017 کا آغاز ہو چکا ہے، آج 1 جنوری ہے اور سال کا پہلا دن ہے۔ دعا گو ہوں کہ آپ کا یہ سال خوشیوں سے بھرپور رہے، کامیابیوں سے بھرا رہے اور آپ ہمیشہ شاد و آباد رہیں۔ یہ سال پورے ملک کے لیے، پوری قوم کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک بہترین سال، کامیابیوں کا سال ثابت ہو۔ اور اگر خصوصاً بات کی جائے پاکستان کے لیے، پیارے ملک کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، ہمارے پیارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور یہ صرف دعا برائے دعا نہیں ہے، بلکہ اس دعا کو تھوڑا سا عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ اور وہ تھوڑا سا عملی جامہ اگر آپ نیو ایئر ریزولوشن کی صورت میں آج کے دن کا ایک عزم لے کر شروع کر دیں کہ ہم پورے سال میں انفرادی طور پر جہاں تک ممکن ہوگا اپنے ملک کے لیے جو بھی ایفرٹ ہم سے ممکن ہو سکے گی ہم کریں گے، اور انفرادی حیثیت میں کریں گے، نہ تو اس سے کسی صلے کی امید رکھیں گے اور نہ ہی دوسروں کے حوالے سے اس پہ کوئی تنقید کریں گے اور نہ ہی دوسروں کے لیے تنقید کا سبب بنیں گے، بلکہ اپنی حیثیت سے اور اپنی سطح پر رہتے ہوئے جتنا ہو سکے گا ہم سے، یا جتنی بھی ہم سے کچھ تھوڑی بہت بھی ایفرٹ ہو سکے گی، وہ اپنے ملک کے لیے ڈائریکٹلی ملک کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے ضرور کریں گے۔ سال 2016 ہمارے لیے بہت سی اچھی یادوں کا سال بھی رہا اور بہت سی تلخ یادیں بھی ہمیں دے کر گیا۔ ہمارے بہت سے اپنے ہم سے بچھڑے 2016 میں اور بہت سی اہم شخصیات کو ہم نے کھویا، لیکن اس کے علاوہ سال 2016 اگر دہشت گردی کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے بات کی جائے، جمہوریت کی مضبوطی کے حوالے سے بات کی جائے، تو بہرحال اوورآل اگر دیکھا جائے تو ایک اچھا سال بھی رہا اس حوالے سے کہ پاکستان میں دہشت گردی کو کسی حد تک جو ایک فروغ پا رہی تھی جتنی شدت سے، اس کو کسی حد تک کم کرنے میں مدد ملی، اس کا کلا کما کرنے میں بہت زیادہ پاک فوج نے اہم کردار ادا کیا، اور پوری قوم کی قربانیاں تو بہرحال وہاں پر موجود ہیں ہی، اور ہمیشہ ہماری پاک فوج کا ساتھ دیا ہے ہمارے پاکستان کی بہادر عوام نے۔ اگر بات کی جائے 2017 کے حوالے سے تو 2017 کیسا سال رہے گا؟ بہت سے حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ہاں صرف تاریخیں بدلتی ہیں، سال تبدیل ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ 2016 ہو یا 2017 ہو، بدلے گا کچھ بھی نہیں، صرف نئے دن کی، نئی تاریخ کی شروعات ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن کیا یہ واقعی صرف نئے دن کا آغاز ہے، نئے سال کا آغاز ہے، یا پھر کچھ 2017 میں تبدیل بھی ہوتا نظر آ رہا ہے؟ یہ بات کریں گے ہمیں ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، نعیم مسعود صاحب۔ نعیم مسعود صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی اور سال نو کی مبارکباد میں آپ کو بھی دینا چاہوں گی۔ نعیم صاحب، اگر ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں، کچھ سرخیوں کو آپ کی اجازت سے شامل کروں، اور اس کے بعد پھر 2016 کے حوالے سے میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ 2016 کو آپ نے سیاسی سطح پر اور ملک میں مجموعی طور پر اگر سلامتی امور کے حوالے سے دیکھیں تو آپ نے کیسا سال پایا؟ آج کی اہم سرخی کے حوالے سے میں ناظرین بات کرنا چاہوں گی۔ پاناما کیس، سپریم کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل، نئے چیف جسٹس شامل نہیں، چیف جسٹس آصف کھوسہ سربراہ ہوں گے، سماعت بدھ سے ہوگی۔ دوسری جو اہم خبر ہے وہ آرمی چیف کے حوالے سے، آرمی چیف کا افغان سیاسی فوجی قیادت کو فون خطے میں امن و استحکام، دہشت گردی کے خلاف تعاون پر زور۔ بلدیاتی سربراہوں نے حلف اٹھا لیا، عوامی مسائل نچلی سطح پر حل کرنے میں مدد ملے گی، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کا کہنا ہے۔ آغاز کرنا چاہوں گی گفتگو کا، 2016 کیسا سال رہا؟ نعیم صاحب سے جانیں گے۔ نعیم صاحب، آپ کے خیال میں 2016 کیسا سال رہا؟ پہلے تو عرفانہ، آپ نے جو ہی آج پروگرام شروع کیا تو اس میں دعائیہ کلمات تھے، آپ کی توجہ تھی، دیٹس ویری گڈ۔ اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اپنے ناظرین کو، اپنے دوستوں کو جو دیش میں ہیں، جو پردیش میں ہیں، سب کو نیا سال مبارک کہنا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خوش و خرم رکھے۔ آپ کا کوشچن بڑا گہرا ہے، یعنی صدیوں کی مشقتوں کو لمحوں میں بیان کیا نہیں جا سکتا۔ بالکل صحیح۔ یہ تو وہی جانے جنہیں احساس ہو۔ آج میں بات چرچل کی ایک بات سے شروع کرنا چاہوں گا، بلکہ دو باتوں سے۔ اس نے ایک دفعہ کہا کہ کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی ریاست میں جمہوریت کیسی ہے؟ عام ووٹر سے کوئی حکمران 5 منٹ کی بحث کر لے، سارا کچا چٹھا کھل جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ پھر غالباً دوسری جنگ عظیم کے بعد لوگوں نے چرچل کو کہا کہ حالات بہت خراب ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ انہوں نے کہا کتنے خراب؟ انہوں نے کہا بہت خراب ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی فراہمی انصاف کا معاملہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا پھر حالات کوئی خراب نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر حالات کوئی خراب نہیں ہے۔
پھر ہمیں کوئی شکست نہیں ہے، سبقت ہی سبقت ہے ہماری، فتح ہی فتح ہے ہماری۔ پھر میں ایک عرض کروں، آپ نے تو بڑے تبسم سے پروگرام شروع کیا، میں تھوڑا سنجیدہ ہو گیا۔ جی سنجیدگی بھی ضروری ہے، میں رنجیدگی کی بات نہیں کر رہا۔ دیکھیں، میں حسن ظن رکھتا ہوں اور امیدوں کے دیے جلائے رکھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ زندگی نام ہی امیدوں کا ہے، امید کا ہے۔ اللہ کرے کہ 2017 میری قوم کے لیے، میرے آئین کے لیے، میری جمہوریت کے لیے، میرے ملک کی عدالتوں کے لیے، اسی طرح میرے ملک کے دیگر اداروں کے لیے بڑا مبارک ہو، اور ہم ماضی سے کچھ سبق سیکھیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہ جو دست و گریباں ہیں ادارے جمہوریت کے، طلوع آفتاب میں بھی یہ قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ جو کرپشن ہے یہ جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ مجھے یہ احساس ہے عرفانہ، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں 2016 اور 2017 کا تقابلی جائزہ پیش کروں، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہاں تمہید میں یہ عرض کر دوں، امریکہ بڑا آئیڈیل ملک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اپنے لیے، بالکل ٹھیک، امریکنز کے لیے صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ امریکہ میں بہت جمہوریت ہے، لولی ڈیموکریسی ہے، لیکن امریکنز کے لیے بالکل ٹھیک۔ وہ امریکہ جو اپنوں کے لیے آئیڈیل ہے، امریکنز کے لیے آئیڈیل ہے، اور جسے وہ بطور امریکن اڈاپٹ کر لیتا ہے اس کے لیے بھی آئیڈیل ہے، لیکن وہ پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج سمجھتا ہے، جہاں اس کی امیونٹی بھی ہے عالمی عدالت کے سامنے، جہاں UN اس کو سجدہ بھی کرتا ہے، جہاں اس کی ویٹو پاور بھی تسلیم ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ یہ سب کیوں ہے کہ مضبوط خوشحال جو داخلی امریکہ ہے وہ اتنا ہی بڑا آمر ہے، بالکل ٹھیک، اتنا ہی بڑا مطلق العنان ہے خارجی معاملات میں۔ کیوں؟ صحیح۔ اس کا میں بتا، جب آپ کی انیٹمی اندر سے مضبوط ہے، آپ کے آرگنز اندر سے مضبوط ہے، آپ کی فزیالوجی اندر سے بالکل مضبوط ہے، ٹھیک، بالکل صحیح، آپ کی نفسیات اندر سے مضبوط ہے، آپ کی سوشیالوجی اندر سے مضبوط ہے، آپ کی عمرانیات اندر سے مضبوط ہے، آپ کا جسٹس اندر سے مضبوط ہے، تو پھر آپ باہر سے بھی فولاد ہوں گے اور زمانہ آپ کو سلام کرے گا۔ دس از دا ریزن کہ پورا عالم، رشیا سمیت، چائنا سمیت، جتنی مرضی مجھے پتا ہے کہ ایمرج کر رہی ہیں نئی طاقت، جتنا بڑا کوئی دہشت گرد بھارت ہو، امریکہ کو سلام کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کو ایک خلاصہ بیان کیا کہ امریکہ اگر سلام کرواتا ہے تو اس کے اندر کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارا 2016 امیدوں کا سال رہا، اس میں جو سب سے اچھی سیاسی بات تھی کہ اپوزیشن نے اپنا رول ادا کیا۔ اگر کوئی سرے محل والا تھا تو کہا گیا کہ بھئی آپ سرے محل والے ہو، اگر کوئی پیناما والا تھا تو عمران خان نے کھڑے ہو کے کہا آپ پیناما والے ہو۔ میں 2016 کی بات کر رہا ہوں، 15 میں نہیں جا رہا ہوں، درنوں میں نہیں جا رہا ہوں۔ 2016 میں اصولوں کو مد نظر رکھا اور اپنی بے باکی کو اپوزیشن نے مد نظر رکھا۔ رہی حکومت کی بات، حکومت نے بھی کوشش کی، اتنی نہیں کی جتنی کرنی چاہیے، حکومت نے بھی کوشش کی۔ پھر اچھا رہا کہ بلاول جو ہیں وہ سرکٹ میں واپس آئے، سیاسی افق پر پھر سے نمودار ہوئے۔ پھر اس لیے بھی اچھا رہا کہ عدالتوں نے کچھ اچھے فیصلے کیے، ضرب عضب میں ہمیں اچھی خبریں ملی، لوگوں کو پھانسیاں بھی ہوئی، تقریباً 11 دہشت گردوں کو پھانسیاں دی گئی، پھر تقریباً 150 سے قریب کے عمر قید ہوئی، 267 کے قریب جو کیسز تھے وہ سنیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس سے زیادہ 100 سے زیادہ پھانسیاں دوسری عدالتوں نے بھی دی دہشت گردوں کو، لیکن اس میں ایک دہشت گرد کو دی، لیکن پھانسیاں ضرور ہوئیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کا بول بالا ٹھیک رہا، بہتر رہا۔ ایک اچھے یادگار جرنیل گئے اور ایک اچھے جرنیل کو، یعنی ایک اچھے سالار اعظم کو ہم نے خوش آمدید کہا۔ بڑے آسن انداز میں یہ معاملہ ہوا، اور بڑا برا معاملہ یہ ہوا کہ وہ جو ڈان والی خبر تھی، وہ جو ڈان لیکس کا تھا،
وہ جو میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں دست و گریباں ہیں ادارے، وہ ہیں جب تک ہم ان صداقتوں کے، وہ کہتے ہیں نا جب تک آپ ڈائیگنوز نہیں کریں گے تب تک آپ علاج کیسے کریں بالکل گے؟ ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس سال زیادہ سے زیادہ اپنے جو ذہنی امراض ہیں، اپنے جو سیاسی امراض ہیں، اپنے جو بیماریاں ہیں ہمیں معاشی، سماجی، معاشرتی، کرپشن کی بیماری، کرپشن کا ناسور، 2017 میں امید رکھتا ہوں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس پہ قابو پا لے تو ہم پورے کے پورے حالات پہ قابو پا سکتے ہیں، پوری دہشت گردی پہ میرا قابو پا سوال آپ سکتے سے یہ ہے کہ دو اداروں کے سربراہان، اگر ہم پاک فوج کے حوالے سے بات کریں تو جنرل قمر جاوید باجوہ اور جسٹس ثاقب نثار، جی کل ثاقب نثار صاحب نے بھی حلف اٹھا لیا، اب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ، اب یہ دو عہدوں کے سربراہان نئے سال کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، نئی پالیسیز، نئے طریقے سے ادارے کو مستحکم کرنے کا عزم اور نئے طریقے سے عمل درآمد کرانے کا طریقہ آپ کو آتا ہوا نظر آتا ہے؟ دیکھیں میں ہوپ فل ہوں، میں نے وہ عرض کیا نا عرفانہ کہ حسن ظن رکھنا پڑتا ہے، حسن ہوتا ہے، ہر ایک کی خواہش اور چاہت ہوتی ہے حسن، تو میں بھی حسن ظن رکھتا ہوں اور میں بھی امید رکھتا ہوں، پتہ نہیں ایک سوال آپ بعد میں کریں گے یا پہلے کریں گے یا جوش میں وہ سامنے آئے گا، یہ سال میں آپ کو ابتدا میں بتا دوں الیکشن کا سال نہیں ہے، وہ 2018 ہی ہوگا، 2017 نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوششوں کا ہے اور کوششیں ہوتی رہنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، اور جنہوں نے 2013 میں الیکشن جیتا ہے، جن کے پاس مینڈیٹ ہے، 2017 بھی ان کا ہونا چاہیے، پرکھنا چاہیے لوگوں کو کہ کیسا ہے یا کیسا نہیں۔ ہاں میں ایک انتخابی مہم کا سال تو بہرحال ہے نا، میں ایک عرض کروں کہ عدالت کے حوالے سے بھی دیکھیں نا، کل پھر وہ جو نیا بینچ تشکیل دیا گیا پاناما کیس میں، اس میں بڑی ایک اچھی بات ہوئی کہ چیف جسٹس صاحب پہ کچھ سوالات آ رہے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس بینچ میں نہیں رکھا، جسٹس کھوسا اس کی سربراہی کریں گے، تو اس سے اچھی بات آئے گی۔ ہم ابھی کوئی پیشین گوئی نہیں کرتے، جو کیس عدالتوں میں ہوں ان کو عدالتوں کوئی باتیں کرنی چاہیے میرے خیال میں، ہاں کوئی چھوٹی موٹی ہم بات کر سکتے ہیں، اس پہ بھی اچھا ہی حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اور دوسری طرف دیکھیں ہماری فوج الحمدللہ، پاک فوج ون آف دا بیسٹ آرمی ان دا ورلڈ، ادارے کی وجہ سے، میں نہیں کہتا کہ کسی ایک جرنیل کی وجہ سے، بطور جرنیل شاید میں ضیاء کو بھی برا کہنے سے کنی کتر آتا ہوں، بطور جرنیل مشرف بھی برا نہیں تھا، بطور عامر تو برا ہوتا ہی ہے نا، ٹھیک ہے بالکل۔ اچھا اب میں اپنے تمام جرنیلوں کو جو آرمی کے سربراہان رہے، میں نے دیکھا، جو پڑھا، جو دیکھا، جو سنا، جو غور کیا، حب الوطنی ہماری یونیفارم میں ہے، اور حب الوطنی میں فوج کا ادارہ نمبر ون ہے تمام اداروں سے، تو اس لیے چونکہ ادارہ اچھا ہے، اس کا سسٹم اچھا ہے، کاش اس طرح ہمارا جمہوری سسٹم، ہمارا آئینی سسٹم، ہمارا قانونی سسٹم، ہمارا عدالتی سسٹم، ہمارا نظریاتی سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے تو ہم بھی ون آف دا، اگر دیکھیں پاکستان ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کی آرمی ون آف دا بیسٹ آرمی ہے، بالکل ٹھیک، تو پاکستان کی سٹیٹ ون آف دا بیسٹ سٹیٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ہو سکتی ہے نا، اس لیے کہ ہمیں آتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ چلن کس طرح کا ہوگا تو منزل پہ پہنچیں گے، تو اس لیے تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے۔ بات میری آج اٹکی رہے گی میری سوئی کرپشن پہ، آپ کرپشن ختم کر دیں، میں آپ کو پاکستان کا امریکہ اور چائنا کے مقابلے کا ملک آپ دیکھیں گے کہ نظر آئے گا، اور اس کی پیش گوئی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے چلیں، یہ پیش گوئی تو آپ نے کہا دی، ختم کیسے ہوگی؟ آپ یہ کچھ اس حوالے سے بھی تو بتائیے، وضاحت تو کیجئے اس کی، نیب کارروائیاں کرے، لوگوں کو پکڑے، نیب کے تو اپنے اوپر کاروائی ہونے والی ہے نا۔ اچھا یہ آپ نے بڑا اہم کوشچن کر دیا، حالانکہ کاش میں آپ کو ریکویسٹ کر لیتا، ہمارے سینٹ کے چیئرمین جناب میاں رضا ربانی صاحب نے ایک بہت اچھا خط لکھا ہے عوام کے نام، ٹھیک ہے، شاید آپ نے کل کے پروگرام میں وہ ڈسکس کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اس خط میں انہوں نے کہا ہے کہ میرا منصب اجازت تو نہیں دیتا لیکن میں عوام کے سامنے ایک کھلا خط لکھتا ہوں۔ اس خط میں وہ کہتے ہیں کہ فیڈرل کا اپنا ایک ادارہ، اپنا فیڈرل جو ہے وہ احتساب کرے، اور وہ جو فیڈرل احتساب کرے اس میں 12 ممبران، ٹھیک ہے، اور جو اس وقت 2 عدالتیں ہیں احتساب کے حوالے سے، اور صوبائی اور وفاقی 4 ادارے ہیں،
یہ سارے اس کے انڈر رہے, نیب بھی اس کے انڈر رہے, انڈیپینڈنٹ رہے, کیس بنائے اور کیس کو آگے پھر پورا فارم کر کے تو آگے اس جو فیڈرل ہماری ایجنسی ہو یا فیڈرل کا وہ جو ادارہ ہو جو احتساب کرے, وہ فیڈرل وفاقی ادارہ برائے انسداد بادنوانی, اس میں ہو کون؟ وہ کہتے ہیں اس میں 12 لوگ, جرنیل لیول کا بندہ ہو جسے جوائنٹ چیفز آف آرمی سٹاف جو ہے وہ مقرر کرے, لیفٹیننٹ جنرل لیول کا. وہ کہتے ہیں اس میں ایک سٹنگ جج بھی ہو, مجھے یہ بات پسند آئی ہے, اس میں ایک سٹنگ سپریم کورٹ کا جسٹس بھی ہو, اس میں 22ویں گریڈ کا ایک سیول سرونٹ بھی ہو, اس میں جو ہے پولیس کا بھی ایک شخص موجود ہو, اس میں 2 سینیٹر ہوں اور اس میں 2 قومی اسمبلی کے ممبرز ہوں, اور ایک کا تعلق حکومت سے اور ایک کا تعلق اپوزیشن سے ہو. اور پھر انہوں نے یہ جو سارا کچھ کہا ہے, انہوں نے کہا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو, وہ تمام کیسز کو دیکھے, جو آرمی کے اپنے ادارے ہیں, جو سیولین اپنے ادارے ہیں, وہ بھی کام کرے لیکن اس کو جواب دے وہ ہوں. لیکن ایک خوبصورت بات انہوں نے کی کہ وہ جو 12 افراد پہ مشتمل آپ ادارہ بنائیں, وفاقی ادارہ, اس میں وہ اپنا 3 سال کے لیے چیئرمین خود منتخب کریں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ تو بات ہے اچھی والی, ٹھیک ہے, اس امر کو مان لینا چاہیے, اس کو تسلیم کر لینا چاہیے, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن کون مانے گا؟ رضا ربانی تو درویش آدمی ہے, اچھا, سارے سیاستدان, سارے بیوروکریٹس, یہ تو سارے شیشے کے گھر میں رہتے ہیں. ٹھیک, بالکل. یہاں دیکھیں انہوں نے ایک کیٹیگریز بھی کی ہیں, انہوں نے کہا کہ اشرافیہ کی 5 کیٹیگریز ہیں اور اس کے علاوہ 6 کیٹیگری پہ عوام آتے ہیں. اشرافیہ میں انہوں نے ایک ریگولر اشرافیہ کی بات کی ہے, ظاہر ہے جرنلی اشرافیہ بھی ہے, ججز کا اشراف بھی ہے, اشرافیہ کے طاقتور دوست بھی ہیں اور حکمران بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. اشرافیہ کو دیکھیں تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو 6 نمبر پہ عوام آتے ہیں. بدقسمتی کیا ہے, یہاں حاکم کے لیے قانون اور ہے, محکوم کے لیے اور ہے. بالکل صحیح ہے. خادم کے لیے اور ہے, مخدوم کے لیے اور ہے, ڈائریکٹر کے لیے اور ہے, نیب کاسب کے لیے اور ہے, وزیر اعظم کے لیے اور ہے, نئی مسعود کے لیے اور ہے, بادشاہوں کے لیے اور ہے, اور رعایا کے لیے اور ہے. جہاں اس طرح کی کرپشن ہو اور وہاں پہ آپ تھوڑا تھوڑا نظام بدل کے معاملے کو ٹھیک نہیں کر سکتے, کرپشن کو ٹھیک نہیں کر سکتے. سر یہ جو لچک دکھانے کا ایلیمنٹ ہے ہمارے رویوں میں, یہ کیوں نہیں ہمارے رویوں سے مائنس ہوتا, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں لچک دکھانے کا ہمارے ہاں لچک نہیں ہے. اچھا. اشرافیہ لچک لے جاتا ہے, اشرافیہ لچک وصول کر لیتا ہے. عدالتیں جب نظریہ ضرورت کے تحت چلی جائیں گی, جب اچھا بلا آمر پہلے کسی کا تخت و تاج ختم کرے گا, اپنی آمریت مسلط کرے گا, اور پھر ایک کہے گا یہ ایک ندی بہ رہی ہے, یہاں سے وہی سارے سیاستدان نہا کے باہر آ جائیں, پاک ہو جائیں گے, میں اسے اپنی کیبنٹ میں لے لوں گا, یعنی وہ خرید لے گا. جب لوگ دوستیاں چھوڑ کر کے حرص و حوث کو پکڑ لیں گے, جب لوگ آئین کو پس پشت ڈال دیں گے, جب لوگ قانون کو بلائے طاق رکھ دیں گے, جب وزیر قانون ایسے ہوں گے کہ جناب ان پہ قتلوں کے پرچے ہوں گے, ان پہ ایف آئی آر درج ہوگی, اور وہ لا میکر اور قانون دان کی بجائے قانون شکن ہوں گے, اور جب آپ کے وزیر داخلہ لمبی تقریر کریں گے عدلیہ کے خلاف آ کر کے میڈیا پہ, جب حکومت کو عدلیہ کچھ کہے, حکومت کو کوئی کمیشن کچھ کہے, تو وہ کمیشن برا. جب مجھے اور آپ کو درجہ, ایک ہم نے درجہ چہارم سنا تھا, لیکن یہ جو رضا ربانی کی کیٹیگری ہے نا, اس میں عوام درجہ ششم پہ آگئے. یہ ششم میرے ذہن میں نہیں آنا تھا, یہ شکر ہے, میں نے 6 ہی کہنا تھا. تو ہم درجہ, مطلب مجھے یہ کم از کم پتا چلا کہ ہم درجہ ششم پہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اس ایسی چیزوں کو 2017 میں ختم کریں. بالکل صحیح. دیکھیں سرے محل والوں کا بھی محاسبہ کریں, پاناما لیکس والوں کا بھی کریں, یو ٹرن والوں کا بھی کریں, اور جو لوٹے ہیں ان کا بھی کریں. یہ نہیں ہے کہ کوئی قریشی جیسا یا جہانگیر ترین جیسا لوٹا مشرف کے ساتھ ہو, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو تو اچھا, عمران خان کے ساتھ ہو تو بہت اچھا. ان کے حوالے سے چلیں کچھ بات کر لیتے ہیں. ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے ان میں, ایک پارٹی بدل کے دوسری پارٹی میں, دوسری پارٹی بدل کے تیسری پارٹی میں, دیکھنا پڑتا ہے نا پہلی پارٹی میں کیا پرفارمنس رہی, کتنا ڈیلیور کر سکے.
آپ جو دوسری پارٹی میں جا کے کیا کر لیں گے ایسا؟ پارٹی تبدیل کرنے سے ایسا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سیاسی رویے بدل جاتے ہیں؟ میں نے جب صبح دیکھا ہے نا یہ نئے سال کا پہلا سورج، جی میرے اور اس کی کرن کے درمیان چلمن کا پردہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے آج جو صاف شفاف سوال پہلے دن ہی، اور بالکل بڑے وہ direct پتہ ہے نا؟ مجھے لگ رہا ہے جس براہ طرح آپ آج شب بھر تیاری کرتی رہی ہیں، صحیح یہ بہت بڑا سوال آپ نے کیا۔ سر، سوچنے کی بات ہے نا، سوچنا تو پڑتا ہے۔ اب دیکھیں نا 2016 آخر ختم ہوا، ہم یہ تو سوچیں گے کہ کیا کھویا کیا پایا۔ اب بات تو سچ ہے، مگر 2017 کو بات اگر ہم نے امیدوں سے شروع کرنا ہے تو پھر امید کا یہ عالم ہے۔ سن لیجئے پھر بالکل امید کی، ٹھیک۔ عرفانہ اس کیمرے کے پیچھے جو شخص بیٹھا کام کر رہا ہے، اسے آج اختیار دے دیں اور اسے ساتھ کہیں یہ اصول ہے، یہ آئین ہے، یہ قانون ہے۔ صحیح، آپ کو ایک اختیار دے دیں، یہ آئین ہے، یہ اصول ہے، یہ قانون ہے، اگر اس پہ عرفانہ نہ چلی تو آپ کا احتساب ہوگا۔ بالکل ٹھیک یہ ہے، تخت دیا جا رہا ہے، صحیح۔ اگر تخت سے ناانصافی کی تو تختہ دار ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، آپ ڈیلیور کریں گے۔ یہ قریشی صاحب بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک لیکن نذرانے لینے کی عادت ہے۔ ترین صاحب بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں، لیکن نذرانے کمانے کی عادت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بلاول صاحب بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں، مگر صاحبزادہ صاحب ہے۔ میاں نواز شریف صاحب بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں، لیکن اپنا ایک حرص و ہوس ہے، بالکل بچے ٹھیک ہے، پالنے کی بڑی خواہش ہے کہ مریم ہی سارا کچھ ہو۔ یہ عمران خان صاحب بھی، میں یہ کہتا ہوں کہ باصلاحیت قوم ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایوری باڈی کین ڈیلیور، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم صراط مستقیم پہ چلیں گے تو ڈیلیور کریں گے نا۔ ٹھیک ہے، ہم آسٹرو ٹراف پہ کرکٹ کھیلیں گے تو ڈیلیور تو نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر وہی بات، اگر احتساب کا عمل ٹھیک ہو، اگر احتساب کا معاملہ ٹھیک ہو، جو کرو گے وہ بھرو گے، اگر ہم چھٹے نمبر پہ نہ ہوں، صحیح، ہم عوام درجہ بندی میں کیٹیگری 6 پہ نہ ہوں، بالکل ٹھیک تو ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہمیں کیٹیگری 1 سمجھیں، ہمیں کیٹیگری 1 سمجھیں۔ اگر یہ سارے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوٹوں میں صلاحیت ہے، لیکن غالب کون سی چیز ہے؟ حرص و ہوس۔ یہ جو حرص و ہوس کی سم ہے، یہ حرص و ہوس کا جو ڈس آرڈر ہے، یہ حرص و ہوس کی جو میوٹیشن ہے ان میں، جی، یہ ان حرص و ہوس کے جو ڈی این اے کے کچھ نیوکلیوٹائیڈز ہیں، یہ کسی جینیٹک انجینئرنگ سے، کسی سوشل انجینئرنگ سے، کسی پولیٹیکل انجینئرنگ سے، کسی ڈیموکریٹک انجینئرنگ سے، کسی سود مند ڈرگ سے اگر نکال دی جائے تو آپ کا ایک ایک بندہ جو ہے وہ لیڈر ہے۔ مجھے آخری لفظ آپ کا جو ہے نا، سود مند ڈرگ، یہ کچھ تھوڑا سا اپیل کر رہا ہے۔ اب پھر ایک براہ راست سوال کروں، جی بسم یہ اللہ۔ سود مند ڈرگ کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، ایسی کون سی ڈرگ ان کے لیے بنی ہے جو انہیں دے دی جائے اور یہ سارا کچھ ہو جائے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کے آئین میں موجود ہے۔ اچھا، دیکھیں میرے اور آپ کے لیے کون سی ڈرگ موجود ہے؟ 7 سے لے کے 28 تک دفعات، ٹھیک ہے، ان کے لیے کون سی موجود ہے؟ بڑا سمپل سی میڈیسن ہے، اس میں بڑے فارماسسٹ کی یا بڑے میڈیکل پریکٹیشنر کی تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 62 اور 63 اس پہ لاگو کر دیں، صحیح، آمر پہ، ہاں، وہ پھر ایک اور مجھے 6 یاد آ گیا، جی ہمیں جنہوں نے درجہ 6 پہ رکھا ہے جی، ان کے لیے بھی ایک درجہ 6 موجود ہے آئین کی دفعہ 6 آئین میں۔ اچھا، ان کے آمروں کے لیے جی جی، وہ دفعہ ان کے سامنے مرر بنا کے رکھ دیں۔ جو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، بالکل جو تند نہیں تانی بگڑی ہوئی ہے، اگر سب کا سب درست نہ ہو جائے، انہیں عقل نہ آ جائے تو تب بات کیجئے گا۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ یہ پتھر کا دل رکھنے والے جب شیش محلوں میں، شیشے کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ہاں وہ دل تو ہے ہی نہیں جس سے عوام کو، بالکل ٹھیک، میں کہا کرتا ہوں کہ بلیو کیجئے عرفانہ کہ جتنا صدقہ اور زکوٰۃ دیا جاتا ہے نا، معمولی سا درجہ ہے نا، جی جی، یہ حکمران ہمیں اس صدقہ، زکوٰۃ، عشر، زکوٰۃ کے اتنی مقدار میں اگر تعلیم دے دیں، جی، انصاف دے دیں اور ہیلتھ سروسز دے دیں تو ہم خوش ہو جائیں گے۔ دیکھیں میں درجہ 6 کا بندہ مان کیا رہا ہوں؟ صدقہ زکوٰۃ کے برابر انصاف، صدقہ زکوٰۃ کے برابر تعلیم، صدقہ زکوٰۃ کے برابر ہیلتھ سروسز۔ میں کوئی تخت و تاج نہیں مانگ رہا، مال کا منسٹری 40% نہیں مانگ دے رہا، دیں، لیکن اتنا ہی دے دیں تو ہم خوش۔ ہمیں یہ ظالم، ٹھیک ہے، ہمیں یہ کوڑ کی کاشت کرنے والے سیاستکار، ہمیں یہ کرپشن کا بیوپار کرنے والے سیاستکار، ہمیں نیست و نابود کرنے والے، ہمارے احساسات کو، جذبات کو،
حقوق کو مسخ کرنے والے یہ کلاکار ہمیں یہ صدقہ زکوٰۃ کے برابر ہیلتھ، ایجوکیشن اور انصاف دے دیں تو ہم پھر بھی انہیں سلیوٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیں نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، اس لیے کرپشن، نہیں دیں گے سوال تو یہ کیا تھا کہ ہوگا؟ کیسے کرپشن بالکل ختم ٹھیک ہے، سوال یہی ہے نا کہ اب جب نہیں ملے گا یہ سب کچھ تو پھر 2017 ہم نئی امیدوں کے ساتھ شروع کیسے کریں گے؟ ہم تو شروع ہی نہ سے ہو رہے ہیں، ہاں میں کیسے بدلیں گی یہ ساری چیز؟ دیکھیں میں نے دیکھیں فارمولا، ڈرگز بتائیں آپ کو، ٹھیک ہے، میڈیکلز بتائیں آپ کو، فارمولا اور کلیہ بتایا، ہمارا آئین، میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیں امیدیں کسی سر چیز آئین پہ، تو ٹھیک منزل ہے، کسی چہرہ پہ چل کے اطلاع ہوتی ہے۔ کرنے کے لیے بھی تو کوئی چاہیے نا، آئین کا اطلاع کیسے ہوگا، کون کرے گا، کون کروائے گا؟ مجھے عرفانہ آج بڑی دیر کے بعد صبح جب میں ہمیں تیار یہ ہوں تو کہ پتہ ہے کہ کس پہ کرنا ہے، لیکن کون کروائے گا یہ تو شاید آپ کو میرے اس جواب سے آپ کی تشفی تسلی ہو جائے جو آپ کا کویسچن ہے۔ بڑے دنوں کے بعد جب میں پروگرام کے لیے آپ کی طرف آ رہا تھا تو ایک سوال اپنے آپ سے رہتا تھا، اس کا جواب نہیں ملتا تھا، اس کا جواب مجھے ملا کہ کئی ملکوں میں آمریت ہے، صحیح، کئی ملکوں میں بادشاہت ہے، صحیح، کئی ملکوں میں صدارتی نظام ہے، صحیح، کئی ملکوں میں پارلیمانی نظام ہے، کئی ملکوں میں جو شہنشاہیت ہے وہ علامتی ہے، یو کے وغیرہ میں، بالکل ٹھیک، کئی ملکوں میں وزیر اعظم علامتی ہے، صدارتی نظام ہے، بالکل صحیح، تو کئی ملکوں میں آپ دیکھیں نا سعودیہ وغیرہ عرب ممالک کی طرح وہاں پہ تو بادشاہت ہے، صحیح ہے، تو کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے، جمہوریت ہمیں کیا دے یا بادشاہت ہمیں کیا دے؟ تو ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ عوام کو صحیح، جس نظام حکومت میں انصاف مل جائے اٹس دا بیسٹ، اور جس نظام حکومت میں عوام کو، عام آدمی کو انصاف نہ ملے، ٹھیک ہے، وہ کسی طرح کا بھی طرز حکومت ہو، وہ بکواس ہے، وہ صبح بے نور ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا وہ سر۔ کوئی دستور نہیں اور اسے نہیں ماننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اپنے ابتدائیہ سے شروع کیا تھا، امریکہ کی بات کی تھی ہم نے، اب میں سارا سوال نہیں دہراؤں گی، لیکن آپ نے اب چونکہ انصاف کی بات کر دی ہے، انصاف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ملکی سطح پر، ریاست کے سطح پر، اور ایک ہوتا ہے انٹرنیشنلی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بین الاقوامی سطح پر انصاف ملے گا؟ ہمارے بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں ابھی بھی جو انصاف طلب ہیں اور ہمیں انصاف کی ضرورت ہے، آپ کو لگتا ہے ملے گا؟ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ ہے، جی، اس کا ہائنڈ لمب، اس کی لیگ، اس کے نی میں نقص ہے یا اس کے ٹخنے میں نقص ہے، وہ کہے میں 100 میٹر کی ریس دوڑنے جا رہا ہوں، تو اس کو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس یا کسی آرتھوپیڈک کے پاس پہلے جانا چاہیے، 100 میٹر کی دوڑ میں نہ جانا چاہیے۔ آپ پہلے یہ بات کریں، آپ کے میاں نواز شریف، آپ کے آصف علی زرداری، آپ کے یوسف رضا گیلانی، آپ کے مشرف نے اپنی قوم کو انصاف دیا؟ جو یہ انصاف کا علم اٹھا کر کے یہ بات کشکول اٹھانے والے ہیں، ہم دیکھیں کشکول والوں کو انصاف نہیں ملتا، صدقہ زکوٰۃ بھی نہیں ملتا اب تو۔ سر بہت سارکاسٹک نہیں ہو گئی ہیں یہ ساری باتیں؟ دیکھیں بات تو سچ ہے، حقائق تو ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہمیں کچھ تھوڑا نئی امیدوں کے حوالے سے، جیسے ہم نے اپنے پروگرام سے پہلے بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ نئی امیدوں کے ساتھ یا نئے عزم کے ساتھ اگر ہم شروع کریں، لیکن ابھی اگر ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت ہم بات کریں، ہر بات کا جواب نہ، بالکل نہ نہیں ہے۔ اچھا، آج تو آپ باتیں مجھ سے اس طرح اگلوا رہی ہیں پورا میکانزم کے ساتھ، ایک منزل پہ جانا ہے، چلیں ہمیں یہاں سے گجرانوالا جانا ہے تو پھر ہمیں گھر سے باہر قدم نکالنا پڑے گا نا، یہ قریب والی منزل بتائیے آپ کو، جی ٹی روڈ پہ چڑھنا پڑے گا نا کہ بیڈ کو انجن لگ جائے گا، سٹارٹ کریں گے اور ہم گجرانوالا پہنچ جائیں گے، نہیں۔ دیکھیں جب منزل کی طرف جانا ہو، جب مقاصد حاصل کرنے ہو، جب اہداف سامنے ہو، تھا نا ہدف ہم نے ایٹمی طاقت بنائے، کیا نہیں بنے تھے؟ اس سے پہلے تھا نا ہدف کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے، کیا نہیں بنا تھا؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیں صلاحیتوں سے ہم مالا مال ہیں۔ میں تو کہتا ہوں بابا صراط مستقیم پہ آ جائے، ہم تو کہہ رہے ہیں شاہراہ پہ آ جائے۔ دیکھیں امید، وہ مولانا مودودی نے اپنی ایک غالباً دینیات کتاب ہے، بچپن میں میں نے پڑھی تھی جب کبھی ہم طالب علم تھے، تو اس نے کہا کہ رضائی سردیوں کا موسم ہے نا، دسمبر گیا، وہ کہتے ہیں بڑا ستمگر ہوتا ہے، تو اب جنوری ہے، سردیوں کا موسم ہے نا، تو آج میں اور آپ رضائی بلینکٹ اگر کرتے رہیں گے، مولانا مودودی کہتے ہیں رضائی کریں گے، سردی نہیں جائے گی، رضائی پکڑ کے اوپر لیں گے تو سردی جائے گی نا۔ تو اس لیے میں جو عرض کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ بابا مان لے
کس کی مان لیں؟ آپ رضا ربانی کی مان لیں، نہیں تو کوئی اور نظام لے آئے۔ اگر آپ نہیں لاتے ویسے نظام نہیں لاتے آپ، ٹھیک ہے، تو آپ کیسے؟ اب کھل جا سم تو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں قوموں کو ترقی کرنے کے لیے اب 3 چیزیں چاہیے۔ قوموں کو سمارٹر ہونا چاہیے، سمارٹ ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر سمارٹ نہیں ہوں گے آپ، سمارٹ فون ہے نا، تیزی سے کام کرتا ہے، آپ سمارٹ ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، دوسرا آپ کو انٹیلیجنٹ بھی ہونا چاہیے، خالی سمارٹنس بھی تو وہ پھر اوور کلیور ہو جاتا ہے نا بندہ۔ پہلی بات ہے سمارٹ ہونا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، تیسری بات یہ ہے کہ اپنے اہداف مقرر کر لیں، اپنے ٹارگٹ فٹ کر لیں، سیٹ کر لیں۔ جب آپ کی قوم نے، جب میری زندہ قوم نے اپنے ٹارگٹ فٹ کیے تو کیا کامیاب و کامران نہیں رہے؟ ابھی دیکھیں نا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا۔ بالکل سر، قطع کلامی کی معذرت، ایک سوال میں آپ سے تعلیم کے حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گی۔ ہم یہ کہتے ہیں تعلیم دے دیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، عوام کو پڑھا لکھا بنا دیں، کہاں تک دیکھا گراف اوپر جاتے ہوئے تعلیم کا؟ دیکھیں تعلیم کسے کہتے ہیں؟ تعلیم کہتے ہیں تربیت کو۔ صحیح۔ آپ بڑے رائٹرز کو پڑھیں گے نا، یا میرے نبی کی سیرت کو تعلیم کا سوال اسی لیے کیا کہ ایک سال تعلیمی سال جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ سال ہوتا ہے۔ دیکھیں وہی 2016 کی اگر ہم بات کریں، اگر ہم نے اس میں تعلیمی سطح میں کوئی اچیومنٹ نہیں کی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنی تعلیم میں ایک سال پیچھے چلے گئے، 9ویں جماعت میں تھے، 8ویں میں بیٹھنا پڑے گا۔ کیا بات کر دی ہے عرفانہ آپ نے، میں اپنی بات بیچ میں بھول گیا۔ مجھے جو آپ نے اشارہ کیا، جو یاد دلائی ہے، آپ یقین کریں میں اندر سے تڑپ گیا ہوں۔ لیکن میں پہلے ایک عرض کر لوں، میرے نبی کی سیرت، محسن انسانیت اور رحمت اللہ العالمین کی سیرت دیکھے تو اس میں علم کے ساتھ حکمت ہے، علم و حکمت کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت کی بات ہے، تعلیم و تربیت کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یونیورسٹی کے ساتھ تحقیق کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سکول کے ساتھ تربیت کی بات ہے۔ بالکل صحیح۔ کالج کے ساتھ پریکٹیکل کی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پچھلے سال میں ہمارے ہاں یونیورسٹیوں اور ہیلتھ میں کوئی کام ہی نہیں ہوا، صحیح، سکولوں اور کالجوں میں کوئی کام ہی نہیں ہوا، صحیح، ہسپتالوں میں کوئی کام نہیں ہوا، لیکن مجھے اب امید بن گئی ہے۔ دیکھیں یہاں امید آ گئی ہے، وہ امید پھر اس طرح آ گئی ہے۔ میرا خیال یہ 5واں مسلسل پروگرام ہے کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے پنجاب کی حد تک باقی صوبوں کو بھی غور کرنا چاہیے، انہوں نے ڈریپ مانگ لیا، کیونکہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ہیلتھ کے معاملے میں فیل ہو رہی تھی، مکمل فیل ہو رہی تھی، بلکہ فیل ہے، سائرہ افضل تارڑ فیل ہے، انہوں نے ڈریپ مانگ لیا۔ انہیں پاکستان فارمیسی کونسل بھی مانگ لینی چاہیے، ابھی ہم ادویہ کی بات کر رہے تھے، انہیں پی ایم ڈی سی بھی مانگ لینا چاہیے۔ سب صوبوں کو 18ویں ترمیم دیتی ہے۔ اب آئیں ایجوکیشن کی طرف۔ میں نے آپ کو عرض کیا پچھلی دفعہ ہم پروگرام میں رونا بھی روئے، آپ کے ہاں یونیورسٹیاں تو بنا رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر اور ان کی لیبز میں تحقیق نہیں کر رہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں قومیں، جو آپ بھی چاہ رہی ہیں میرے منہ سے نکلے، قومیں ہمیشہ جو ہے وہ سیکھتی ہیں، سمجھتی ہیں لیبارٹریز اور کلاس رومز میں، اور وہیں پروان چڑھتی ہیں اور باہر آ کے کامیاب و کامران ہوتی ہیں۔ ہماری پنجاب کی سب سے اچھی سرکار پورے 14-15 ماہ میں وائس چانسلرز نہیں دے سکی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اقربا پروری تھی، اس کی یہ نہیں کہ ٹیلنٹ کی کمی تھی، وہی بات ہے نا کہ آپ اپنی مرضی کر رہے تھے، سیاسی مداخلت تھی۔ اب نئے وائس چانسلرز اگر آئے یا وہ مکمل ہوئے یا پہلوں کو چیلنج کیا گیا تو لاہور ہائی کورٹ نے 14-15 ماہ بعد یہ معاملہ حل کیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ وزارتیں جو تعلیمات ہے یا تعلیم ہے اس کا یہ کام تھا نا، منسٹری کا کام تھا، آپ نے کوئی منسٹر ہی ٹھیک طرح پنجاب جیسے آپ نے ایک نیا منسٹر دیا مسٹر گیلانی کو، رضا گیلانی، ہائر ایجوکیشن کے لیے ینگ آدمی، اللہ کرے ٹھیک کام کریں، کیونکہ ان کا بھی کام دیکھا نہیں ہے، ہم ان کے لیے امید رکھتے ہیں، لیکن ہم رانا مشہود کے لیے مذمت رکھتے ہیں۔ ہم نے اس بی بی بیگم ذکیہ شاہ نواز کو ہائر ایجوکیشن دی، تحقیق کا بیڑا غرق کر دیا، ہم ان کے لیے مذمت رکھتے ہیں۔ آپ نے پی ایچ ای سی بنائی، پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، ہم اس کے لیے ڈاکٹر نظام الدین کے لیے مذمت رکھتے ہیں۔ دیکھیں جہاں مرکز ٹھیک ہے، مرکز میں چیئرمین ہیں ڈاکٹر مختار، ان سے مدد لے لینی چاہیے تھی ہائر ایجوکیشن کی۔ بات یہ ہے کہ دانش سکول ہم نے بنائے، چھٹا جو سلسلہ ہے ہمارا، عوام جو چھٹے نمبر پہ آئے تو دانش سکول کیا ان کے لیے کافی تھے؟ جو سکول موجود ہیں کہیں پانی نہیں ہے، کہیں نلکا نہیں ہے، کہیں واش روم نہیں ہے، کہیں دیوار نہیں ہے، کہیں ٹیچر نہیں ہے، کہیں توجہ نہیں ہے، وہ
تو ہم نے ٹھیک نہیں کیے. ہاسپٹلز میں وہی والا معاملہ ہے. ہمیشہ یہاں بیٹھ کے میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے یہاں سے بتائیں کہ میں کس ہاسپٹل میں جاؤں, آپ نشاندہی کر دے, پروڈیوسر صاحب کر دے, کوئی کالر کر دے کہ ایم آر آئی ہو جاتی ہو. جہاں ہمارے کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو جو ہیپاٹائٹس سی کے ہیں وہ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں تنقید نہیں کرتا, میں ہاتھ جوڑتا ہوں عوام کے جانب سے, ہم جو چھٹے نمبر پہ ہیں ان کی جانب سے ہاتھ جوڑتا ہوں, وزارت صحت سے, وزارت تعلیم سے, شہباز شریف سے, مراد علی شاہ سے, خٹک صاحب سے, ہر ایک سے, کہ خدا کا واسطہ ہے زکوٰۃ اور صدقہ کے برابر ہمیں تعلیم, ہمیں ہیلتھ اور ہمیں انصاف دے دیں. بالکل ٹھیک. آپ کا اقبال بلند ہوگا, آپ کو حکومتیں پھر ملیں گی. ہمارے اوپر آمریت نہ مسلط کریں, ہمارے اوپر اشراف, ہم بھی اشرف المخلوقات میں ہیں, آپ اکیلے اشرافیہ نہ بنیں. اگر اس میں کوئی بات غلط ہے تو میں اگلے پروگرام میں معافی مانگ لوں گا. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا. پروگرام کا وقت ناظرین اپنے اختتام کو پہنچا, اور اس دعا کے ساتھ کہ 2017 آپ کے لیے کامیابیوں سے بھرپور سال ہو اور آپ کی امیدیں. رانا سعید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.